کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ شاید اس کی زندگی میں محبت یا نکاح لکھا ہی نہیں، اور ہر دعا کے بعد بھی جب حالات نہیں بدلتے تو دل تھک جاتا ہے۔ لیکن ایک حقیقت ہے جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں، اللہ نے ہر انسان کے لیے ایک ملاقات طے کر رکھی ہے۔ قرآن ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ بالکل صحیح وقت پر ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے جس شخص سے آپ کا نکاح ہوتا ہے وہ ابھی آپ کی زندگی کے راستے میں ہی ہو۔ اللہ آپ دونوں کو ایک صحیح وقت پر ایک صحیح لمحے میں ملانے والا ہو۔ اس لیے اگر آج آپ تنہا ہیں تو یہ خالی پن نہیں، یہ انتظار ہے اس شخص کا جو آپ کے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ صبر کریں، دعا کرتے رہیں اور یقین رکھیں کہ کیونکہ جو آپ کے لیے لکھا گیا ہے وہ آپ تک آ کر ہی رہے گا۔ تم جو میرے سامنے اس وقت خاموش بیٹھے ہو، تمہاری اس خاموشی میں کتنے شکوے ہیں۔ میں جانتا ہوں تم تھک گئے ہو، لوگوں کے سوالوں سے، گھر کی دیواروں سے، اور خود اپنے اندر سے اٹھنے والی اس خوف سے کہ آخر میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں۔ تمہیں لگتا ہے کہ شاید تم بھلا دیے گئے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ خوشیوں کی ٹرین تمہارے اسٹیشن پہ رکے بغیر گزر گئی ہو، لیکن سنو، تم ایک ایسی حقیقت بتانے آئی ہوں جو تمہارے دل کے اس بوجھ کو ہلکا کر دے گی جس کے تلے تم دبے جا رہے ہو۔ کائنات کا پہلا قانون ہے کہ وقت کچھ نہیں ہوتا۔ ہم انسان بھی کتنے عجیب ہیں نا، ہم چاہتے ہیں کہ سردیوں میں آم مل جائیں اور تپتی دھوپ میں برف باری ہو جائے۔ ہم نے اپنی زندگی کا ایک کیلنڈر بنا رکھا ہے کہ اس عمر میں پڑھائی، اس عمر میں نوکری اور اس عمر میں شادی ہونی چاہیے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جس نے ہمیں بنایا ہے اس کے پاس ایک ڈیوائن کلاک ہے۔ تمہارے جیون ساتھی سے تمہاری ملاقات کا وقت، اس کا لمحہ، یہاں تک کہ اس وقت تمہارے دل کی دھڑکن کی رفتار کیا ہوگی، وہ سب لکھا جا چکا ہے۔ وہ جو تمہارے لیے بنا ہے وہ اس وقت کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی حال میں تمہاری ہی طرف بڑھ رہا ہے، وہ راستہ ڈھونڈ رہا ہے، لیکن اسے تم تک تبھی پہنچا دیا جائے گا جب تم اس کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ تمہاری تیاری کا سفر تم نے کبھی دیکھا ہے؟ جب کسی بہت بڑے مہمان کی آمد ہوتی ہے تو گھر کو صاف کیا جاتا ہے، پرانے فرنیچر کی جگہ نیا لایا جاتا ہے، دیواروں پر رنگ کیا جاتا ہے۔ یہ جو تمہاری شادی میں تاخیر ہو رہی ہے، یہ دراصل اللہ کی طرف سے تمہارے اندرونی گھر کی صفائی کا وقت ہے۔ وہ تمہیں اس لیے نہیں روک رہا کہ وہ تمہیں تڑپانا چاہتا ہے، وہ تمہیں اس لیے روک رہا ہے تاکہ جب وہ شخص تمہاری زندگی میں آئے تو تم اتنے میچور ہو چکے ہو کہ تم اس کی قدر کر سکو۔ شاید تمہارے اندر ابھی کچھ آنا باقی ہے جسے ٹوٹنا ہے، شاید تمہارے اندر ابھی وہ صبر آنا باقی ہے جو ایک گھر کو جنت بناتا ہے۔ یہ تاخیر سزا نہیں ہے، یہ تراش خراش ہے۔ تم ایک ہیرا بن رہے ہو اور ہیرا بننے میں وقت لگتا ہے۔ جب تم سوچتے ہو کہ وہ کہاں ہے اور تم پوچھتے ہو کہ کہاں ہے وہ وہیں ہے جہاں اسے ہونا چاہیے۔ شاید وہ بھی اسی وقت کہیں بیٹھا دعا کر رہا ہو، شاید وہ بھی تمہاری طرح اداس ہو، شاید اسے بھی تمہاری ہی تلاش ہو۔ اللہ تم دونوں کے درمیان کے فاصلوں کو اس طرح سمیٹ رہا ہے جیسے سمندر کی لہریں ساحل کی طرف بڑھتی ہیں، جس طرح سورج کو پتہ ہوتا ہے کہ اسے کب طلوع ہونا ہے اور بیج کو پتہ ہوتا ہے کہ اسے مٹی کے سینے میں کب چاک کرنا ہے، بالکل ویسے ہی تمہاری زندگی کا وہ سب سے خوبصورت رشتہ بھی اپنے صحیح وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ شکوہ نہیں، شکر کرو۔ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر اداس مت ہو۔ لکیریں بدلتی رہتی ہیں لیکن رب کا وعدہ نہیں بدلتا۔ تم نے مانگا ہے نا، تم بس یقین رکھو، تمہاری دعا رد نہیں ہوئی، اسے محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اس اداسی کو مسکراہٹ میں بدلو،
یہ سوچو کہ جب تم اس سے ملو گے تو تمہارے پاس سنانے کے لیے کتنی کہانیاں ہوں گی۔ تم اسے بتا سکو گے کہ میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا، اور یقین کرو وہ ملاقات اتنی خوبصورت ہوگی کہ تم یہ سارے سال، یہ ساری تنہائی بھول جاؤ گے۔ تمہاری اپوائنٹمنٹ فکس ہے، وقت بھی طے ہے، جگہ بھی مقرر ہے، بس تم اپنا دل چھوٹا مت کرو۔ تم اکیلے نہیں ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ تمہارے لیے وہ چن رہا ہے جو تمہارے تصور سے بھی زیادہ بہترین ہے۔ آج سے اداس ہونا چھوڑ دو، اپنے آپ سے پیار کرو۔ جب تمہارا جیون ساتھی آئے تو اسے ایک مرجھایا ہوا نہیں بلکہ ایک کھلا ہوا پھول ملے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میری اس ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔